अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी दौर में धमकियों का शोर है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल कराने की हवाले से रेफरेंस भेज रही है और उनकी भरपूर कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से नॉकआउट कर दिया जाए। जवाबी तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जो केसेज उनको प्रोसीड किया जाएगा पंजाब के अंदर जो साबिक वहां पर क़यादत थी उसके खिलाफ, जो PTI के वर्कर्स के खिलाफ वहां पर मार कुटाई की गई थी। ये मामला कहां जाकर रुकेगा, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद ताजरों पर टैक्स लगाने की हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन फौरन उसके कुछ ही अरसे बाद ये फिर वापस हो जाता है। पाकिस्तानी एलीट और पाकिस्तानी कारोबारी तबका टैक्स क्यों नहीं देना चाहता, इस पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। और आखिर में खिलाड़ियों की बगैर सरपरस्ती भी हमने देखा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर किस तरीके से वो मेडल्स लेकर आ रहे हैं। कब हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज किस कदर गलत है, इस पे प्रोग्राम के आखिरी में बात करेंगे। प्रोग्राम में अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। अली नवान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लतीफ खोसा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगाज करते हैं जी, नाअहली और सजा की धमकियां बड़ी शदीद ख्वाहिश है इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद के तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाए, पार्टी में भी पाबंदी लग जाए और टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो इस वक्त सियासी अमल से नॉकआउट हो जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, फजल रहमान साहब कह चुके हैं, जावेद लतीफ साहब ने तो उससे बढ़ के और एक फांसी देने तक की बात कर दी, इंतहाई गैर मुनासिब बात। तलाल चौधरी साहब ने भी ये कहा जी कि ये इमरान खान साहब को इस सियासी अमल से बाहर निकलना होगा। फवाद चौधरी साहब ने जवाबन कहा कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि ये कर सके तहरीक इंसाफ के साथ। बहरहाल ये पूरे बयानात की ट्रेल आपको सुनवाते हैं। अगर किसी का ECL पे नाम डलना है तो वो भी डलेगा, और अगर किसी के खिलाफ कोई और कार्रवाई होनी है, अरेस्ट होना है, तो बिल्कुल वो भी होगा। इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। अगर कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं तो ये सिर्फ ताहयात नाअहल नहीं होता, बल्कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। बहरहाल क्या इस वक्त मुल्क की सियासत में एक -1 की बुनियाद पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। खोसा साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, सबसे पहले ये जो गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान साहब को नाअहल होना चाहिए है, जेल जाना चाहिए है, और PMLN ने तो एक कदम बढ़ के कह दिया फांसी लगनी चाहिए है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये इस तरह के -1 सोल्यूशंस के ऊपर बिलीव रखती है? क्या सियासत से टेक्निकली किसी को नॉकआउट करने के ऊपर जो प्रिंसिपल पोजीशन आपकी हमेशा से रही है पीपल्स पार्टी इशू पे? देखें, पीपल्स पार्टी का तो अभी हमारा इस मसले पर CEC की मीटिंग होगी तो हमारा एक मुश्तरका लाहे अमल आएगा जो हमारा एक तरीका कार है। मैं खुद उसका मेंबर हूँ। ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता कि किसी को भी नाअहल करना चाहिए या किसी पार्टी पर बैन लगाना चाहिए, मगर एक चीज़ देखिए मारिया कि कौन है इसका जिम्मेवार। मोहतरम इमरान खान साहब खुद एक पिटीशन लेकर गए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब को नाअहल इस बिना पर करार नहीं दिया गया कि पानामा लीक में उनके ऊपर या मेफेयर फ्लैट्स या फलां वगैरह वगैरह, उनको इस बिना पे नाअहल किया गया ताहयात कि उन्होंने अपने बेटे की एक कंपनी से जिसके वो डायरेक्टर थे, जो कंपनी भी बंद हो चुकी थी 2014 में, लेकिन 2.5 लाख रुपया जो रिसीवेबल था वो लिया नहीं, ले सकते थे, और इस बिना पर कि उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में इसका जिक्र नहीं किया, इस आमदनी का एसेट का जो लिया ही नहीं, तो उस बिना पर उनको ताहयात उन पर पाबंदी लगा देगी 62-63। अब मोहतरम इमरान खान साहब देखें, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये मोहतरम इमरान खान साहब का ज्यादा संगीन है ये मसला। अच्छा? इसलिए कि ये आर्टिकल 17(3) आइन के तहत ये डिक्लेरेशन दिया जाता है। ये जो असासा जात की फहरिस्त जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाती है, जो 5 साल ये दरोग गोई से काम लेते रहे, इख्फा करते रहे, झूठ बोलते रहे, तो ये आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो सर 62-63 की रोशनी में रियासत के साथ आप समझते हैं 62-63 की एप्लीकेशन होनी चाहिए है? मैं स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों की एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है इसके ऊपर
اس لیے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. دیکھیں 100%، دیکھیں میں نے تو اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا دی کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اس شک کے خلاف تھے، یہ 62(1)(f) جو ہے، ہم اس شک کے خلاف تھے کہ دیکھیں یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں یا کمتر مسلمان ہیں، یا مجھ سے دعائے قنوت پڑھواتے جائیں یا کلمے سننے؟ یہ عوام کا کام ہوتا ہے جج کرنا کسی کو. سو ہم تو اس کے خلاف تھے، لیکن محترم نواز شریف صاحب نے ہمیں ترمیم 18ویں ترمیم میں 135 ترامیم کی. ہم نے چلاتے رہے کہ اس کو جو ہے اوریجنل شیپ میں لے آئیں جو بھٹو صاحب کا آئین تھا 1973 کا، لیکن محترم عمران خان صاحب کی جماعت نے نہیں ہونے دی یہ ترمیم. سر پی ایم ایل این نے بھی نہیں ہونے دی. آج میں ماریہ کہہ رہا ہوں، جی دیکھیں آج میں ماریہ کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے پی ٹی آئی والے، یہ بیٹھے مل کر ہم ان کو ترامیم کریں. یہ ابہام ہے آئین میں، یہ غلط ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیوں نہیں اس کو تصحیح کرتے بیٹھ کر؟ دیکھیں اس ذائچے میں یہ 100% آئے گا عمران خان. یہ غلط فہمی نکال دیں. نواز شریف کو ہم چلاتے رہے، نہیں انہوں نے مانا، وہ خود اس کے ذائچے میں آئے. آج عمران خان سے ہم بنتی کر کے کہہ رہے ہیں خدا را اس کو ختم کریں، اس کو حذف کریں، اس کو تصحیح کریں، مل کے بیٹھیں. یہ سڑکوں پر نہیں ہوگا، نہ گالیاں دے کے ہوگا. جی یہ تجویز لے جان دے علی نواز گالیاں دینے سے ہوگا. کیونکہ اوور آل جو میں سمجھ رہی ہوں سچویشن وہ یہی ہے کہ ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں، وہ بھی سیاسی عمل کے اندر حصہ لیں. جو اس پوری صورتحال جس طرف جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، جو آئینی ترامیم بھی کرنی ہے وہ اس لیے کر لی جائیں کہ یا تو -2 ہو یا پھر پلس آل ہو. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ کہ اس وقت کھوسا صاحب نے آپ سے کہا کہ 62 اس کو باہر نکالنا چاہیے آئین کے اندر سے. اس پہ پی ٹی آئی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جس طرح کھوسا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، دیکھیں ہم جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ ویسٹ منسٹر سسٹم ہے، اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز جس طرح اس کو فالو بھی کرتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ کے اندر جو بورس ہے اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کو کس لیے امپیچ کر دیا گیا کہ اس نے جو کووڈ ریسٹرکشنز لگائی تھی اپنے لوگوں کے اوپر، اس کو خود اس نے بریک کیا، اور ایک انٹرنل سا اس نے ایک میٹنگ رکھی جس میں وہ ساری کی ساری جو کووڈ ریسٹرکشنز ہیں اس نے لفٹ کر لی تھی. اس چیز کے اوپر لوگ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہم پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی آپ نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر پوری آواز اٹھی اور فارغ ہو گئے. 62-63 کی اس حد تک میں ساتھ ہوں کھوسا صاحب کے کہ جو اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو دوائی قنوت آتی ہے کہ نہیں آتی، آپ کو اسلام کا کتنا پتا ہے کہ نہیں پتا، بٹ جو اس کے اندر ایک چیز لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیا وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اوپر لوگ اعتبار کر سکیں، وہ پیسوں کے مسئلے میں انوالو تو نہیں ہے، کیا اس کی ایسٹس بیونڈ مینز تو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے آپ لیڈر ہیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ کے کریکٹر کے اوپر، آپ کی فائنینشیل انکمز کے اوپر اس طرح کے سوال اٹھیں گے تو مجھے وہ لیڈ تو نہیں کر سکے گا. لیڈ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں جو فائنینشیل چیزیں وہ تو بالکل رہنی چاہیے. جو دوسری چیز ہے وہ میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اب آ جاتے ہیں جس چیز پہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. کھوسا صاحب کو بالکل اچھی طرح پتا ہے اور آج کل تو بہت چل بھی رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ نواز شریف نے تو اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر کی گورنمنٹ ٹاپل کی تھی، اس سے زیادہ فورن فنڈنگ زیادہ ثابت ہونے کے لیے اور تو کوئی چیز نہیں. پر آج دونوں ساتھ بیٹھے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ساتھ ہو گئے کیونکہ اسٹیک ایک ہے. آگے کی طرف پاکستان بڑھے گا کیسے؟ آگے صرف بڑھنے کا طریقہ یہ ہے ماریا کہ پاکستان کو ایک فریش مینڈیٹ چاہیے. یہ جو ایک چوچو کا مربع اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ پاکستان کے لوگوں کی صحیح ریپرزنٹیشن کر رہا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ، آپ کو پتا 1100 ارب روپے کے جو نیب کے اندر کیسز ہیں وہ انہوں نے لیجسلیشن کرا کے ختم کر دیا، نیب کے پرویو میں سے نکال دیے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ختم کر دیا ہے، ای وی ایم ختم کر دیا ہے. ایف آئی کے اندر جو تقرریاں ہیں، کیا پاکستان اس طرح کی لیڈرشپ؟ لیکن علی نواز صاحب ثابت کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا نقطہ آ گیا، لیکن میرے سامنے جو ایشو ہے نا وہ بڑا اسپیسیفک ہے. اسپیسیفک ایشو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ 62-63 کی شک کے تحت ٹرائی ہونے جا رہے ہیں.
اور اس بات کے اوپر جو ہے اس کے خدشات ہیں کہ شاید ایک نااہلی کی تلوار بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ نااہل ہو جائیں تو اس طرح کی ترامیم کی جائیں کہ وہ بھی واپس آئیں سیاسی عمل میں اور نواز شریف صاحب بھی آئیں واپس سیاسی عمل میں، کہ ایک پلس آل کی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے۔ ماریا دو بہت ڈیفرنٹ کیسز ہیں، ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیسز ہیں۔ ایک طرف نواز شریف کی پوری فیملی پاناما کے اندر کیسز ریویل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری پاکستان تو کیا انگلینڈ میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کے بعد ان کی آف شور کمپنیز نکلتی ہیں، پھر ان کی فیملی ان کو اون کرتی ہے۔ نیب کے جو لاز تھے اس کے طرف برڈن آف پروف ان کے اوپر تھا کہ انہوں نے منی ٹریل دینی تھی۔ 6 مہینے سپریم کورٹ کے اندر کیس چلتا رہا، اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، 6 مہینے جے آئی ٹی چلتی رہی، پھر نیب عدالتوں نے انہیں کنوکٹ قرار دیا۔ نیب عدالتوں نے کہا کہ ہاں ان کے پاس منی ٹریل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیس کیا ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو لوگوں کو اپنی قوت سمجھتی ہے، لوگوں نے اس پارٹی کو فنڈ کیا ہے، اوورسیز پاکستانیز نے ان کو فنڈ کیا ہے۔ پی 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 او 2002 کے تحت آپ اس کو پوری 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ ہم نے پیش کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ریکارڈ نہیں دے سکی۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم پیپلز پارٹی تو اسپیشلی کہ 2 جماعتیں رجسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ انہوں نے کہا آپ کو فنڈ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے ہمیں فنڈ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرین کے پاس کہاں سے فنڈ آئے؟ انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ امریکہ کے اندر یہ فنڈنگ کراتے ہیں اور مارک سیگل کو ہائر کرتے ہیں کہ اپنی لابنگ کریں۔ حسین حقانی وہاں پروگرامز کراتا ہے اور اس کے بعد جو پیسے ہیں اس کے بعد اس کا پتہ ہی کہیں نہیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ دوسری طرف ایک جماعت ہے وہ اپنے پورے ڈونرز کی لسٹ دے رہی ہے، اس ڈونرز کے اندر وہ کہتے ہیں 34 لوگ فورن نیشنل ہیں، وہ فورن نیشنل پر ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ڈیول نیشنل ہولڈر ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کی قوت ہیں، ہم ان کو پیسے بھیج رہے ہیں۔ اور پیسے کیا بھیج رہے ہیں؟ $100 $50 $500 $1000۔ اور یہ جو آئین کے اندر شک ہے ماریا جو آئین کے اندر شک ہے وہ کہتی کیا ہے؟ آئین کے اندر جو شک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے فورن گورنمنٹ کے کوئی اس طرح کی فنڈنگ نہیں لینی جو آپ کی پالیسیز کی 3 آرٹیکل 17 جو کہتا ہے آئین کا کہ جس سے پاکستان کی سوورینٹی پہ اثر پڑے، پاکستان کی سیکیورٹی پہ اثر پڑے، یا ایسا پیسہ جس کے تھرو آپ نے پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم کیا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں علی رواز صاحب، یہ جو آپ نے اپنا نقطہ پیش کیا نا، یہ قانونی نقطہ ہے، یہ کیس بڑا سیاسی نوعیت کا ہے۔ اس ملک کے اندر یہ کون طے کرتا ہے کہ سوورینٹی کو، نیشنل انٹرسٹ کو کون سی چیز ہٹ کر رہی ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں یا ہم بھی جانتے ہیں، سیاسی قوتیں فیصلے نہیں کرتی۔ لیکن آپ نے جو کچھ اہم نقطے اٹھائے اس میں سے پیپلز پارٹی کی فنڈنگ والے کی کلیئرٹی ہم ضرور کھوسا صاحب سے لے سکتے ہیں۔ کھوسا صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہی اس پہ بیان حلفی دے؟ کیونکہ اس کیس میں وہ جو سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی پی ٹی آئی کہتی ہے وہ بیان حلفی نہیں ہے، وہ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے یعنی عمران خان کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی کے کیسز کے حوالے سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں پارٹی کی قیادت نے خود سائن نہیں کیے ہیں، غالباً جنرل سیکرٹری نے پیپلز پارٹی کی طرف سے سائن کیے ہیں۔ کیا قانون کے مطابق یہ صحیح ہے؟ قانون مجھے کریکٹ کرا دے، یہ نہیں کہتا کہ پارٹی کے سربراہ کو کرنا چاہیے یہ سائن، اور اگر کرنا ہے تو کیوں نہیں کیا یہ پارٹی کی قیادت نے؟ ماریا، یہ ایسے ہی تقریریں کر کے یہ عمران خان کو بھی نااہل کروائیں گے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بین کروائیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آج یہ لکھ لیجئے گا۔ اگر یہی وتیرہ، یہی طریقہ کار رہا، میں دونوں چیزیں نہیں چاہتا ہوں، اصولی طور پر نہیں چاہتا ہوں، لیکن قانون اسی چیز کا متقاضی ہے اور قانون کا دھارا آرٹیکل 25 کے مطابق سب پر اس کا برابر کا اطلاق ہوگا۔ اگر اے این پی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی بھی جا سکتی ہے۔ اگر 2/3 والا وزیر اعظم، ان کی تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے نا، نہ کبھی تھی پی ٹی آئی کی، 2/3 اکثریت والا نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے جو ہے ایک عدالتی حکم کے ذریعے، تو یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مجھ سے لکھوا لیں، آج نوٹ کر لیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہی طریقہ رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی خدا را آؤ بیٹھو، اور جو انہوں نے تشریح کی ہے ذرا آرٹیکل 17(3) کو دوبارہ پڑھ لیں 17(3) میں لکھا ہوا ہے جو قانون کے ہوگا اس کا لا کا آگے لکھا ہوا ہے، اور لا جو ہے 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 نہ صرف کمپنیز سے مانے کرتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، اور بلکہ فورن جو ہے نیشنل سے بھی پروہیبٹ کرتا ہے۔ نہ صرف ملٹی نیشنل کمپنیز بلکہ پاکستان کی رجسٹرڈ کمپنیز کی پروہیبیشن ہے، خصوصاً آرٹیکل 6 جو ہے
ठीक है 2002 का खोसा साहब, ये तो वो अपने जवाब उन्होंने देने हैं। एक मिनट, एक सेकंड, अगर 212 को पढ़ लें, 212 जो सेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 का, तो उसमें फॉरेन फंडेड पार्टी को भी डिफाइन किया गया है कि अगर जुज़वी तौर पर भी किसी नेशनल से पैसे लेती है पार्टी तो वो फॉरेन फंडेड पार्टी है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन। चले सर, ये तो पीटीआई के मामले में आपको सर, ये पीटीआई के केस के बारे में भी आपको मालूम है, मैं पीपल्स पार्टी के वाले से स्पेसिफिक सवाल पूछा था जो आप लोगों के जो ये देख लीजिए, वो मैंने वो ठीक है, आपके सवाल का जवाब सुनिएगा। मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल 5 साल जो पीरियड है इनका, मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल वो साइन किए हैं, और मैंने इसलिए किए कि मैं पार्टी का हेड भी था उस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अच्छा, ये मुझे वाहिद एजाज हासिल है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बाद मैं पार्टी हेड था, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी 25 साल के नहीं थे, और उनको हमने ऑनरेरी थे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आगे ऑनरेरी, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मुझे सेक्रेटरी जनरल हेड ऑफ द पार्टी लिखा हुआ है। सर, आपको वो पार्टी आपने हैंड ओवर कब की है, या अभी बिलावल अभी भी आप हेड हैं, या आपने हैंड ओवर कर दी और बिलावल साहब नहीं, नहीं, अब मैं नहीं हूं, मैं 5 साल रहा हूं, अब मैं नहीं हूं। अब कौन है? वो देखें, अब तो नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन हेड तो बिलावल भुट्टो तो सर, उन्होंने कोई अपने नाम से कोई कभी हल्फनामा कोई पार्टी के फंड्स के वाले से जमा कराया है? ये तो उनको पता होगा, मैं अपने तौर पर बता सकता हूं कि मैं खुद करता रहा हूं, इसलिए कि मेरी दोहरी कैपेसिटी थी, मैं सर हेड ऑफ द पार्टी। चले, मैंने कहा शायद पीपल्स पार्टी क्योंकि हर साल आपको जमा कराना होता है, तो शायद ये बिलावल साहब करवा रहे हो, क्योंकि अच्छा सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा ना, जो मुतनाज़ा वक्त की बात कर रहे हैं, जिन 5 सालों की है, ये 2007 से 2008 से 2013 की बात हो रही है। अच्छा, 2008 से 2013 में हमारा एक धेला बाहर से नहीं आया, हमने सारा रिकॉर्ड दिया है, हमारा पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो है पूरा उसको तो किया हुआ है, मैंने उस पर दस्तखत किए हैं, हमने एक जो फंड्स की सोर्स दी है, और स्टेट बैंक का हमने सर्टिफिकेट लगाया है कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आई है हमारे अकाउंट में। 2013 के बाद सर वो आगे भी 9 साल है, मैं वो उसके क्योंकि अब चूंकि खाता खुल ही गया सर, तो ये पीटीआई के साथ नहीं, ये सबके सर पे तलवार लटकेगी, फिर कोई नहीं बचेगा इससे। नहीं तो करें ना, करें, अभी तो पीटीआई का भी नहीं हुआ, आगे का किसी और का भी नहीं हुआ, पीटीआई का भी 2008 से 2013 ही का है। ये जो कुछ कच्चा चिट्ठा आया है कि 351 जो है इन्होंने फंड इन्होंने कंपनीज से लिए हैं, कंपनीज से, और स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है 17(3) को आर्टिकल 6 2002 के ऑर्डर के साथ पढ़ लीजिएगा, ये आपको जवाब मिल जाएगा। सो अगर आप खालिसतन कानून पर और आइन पर जाते हैं तो मुझसे लिखवा लें कि ये बैन भी होंगे लाइफ के लिए, और इनकी पार्टी भी जो है डिसॉल्व हो जाएगी। अली नवाज जमान साहब, ये ना पड़े इन चीजों में, कानूनी रहनुमाई ले रहे हैं, बैठ के आपस में कौन वकील है आपका, ये कौन आपको जो है मरवाना चाहता है, चाह रहा है आप पे भी बैन लग जाए, आपकी पार्टी पे भी बैन लग जाए, सिंबल भी छिन जाए, पैसे भी जब्त हो जाएं, कहीं के न रहे आप लोग? देखिए, लतीफ़ खोसा साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, और माशाल्लाह इन्होंने अपने एक वज़ीर आज़म को अपने दलाइल के ज़रिए नाअहल करवाया हुआ है, तो उस चीज़ का इनके दिल के अंदर कोई चीज़ होगी यूसुफ रज़ा गिलानी बेचारे को। तो पर अभी मैं बता दूं, स्क्रूटनी कमेटी इनके फंड्स के बारे में क्या कहती है, जो आईनी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो माशाल्लाह जिस पे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। Pakistan People's Party Parliamentarian 4P, a political party, incurred expenses of rupees 9.76 million on the behalf of Pakistan People's Party from 2013 to 15, which tantamount to contribution received from another political party in the light of election laws. This is sheer violation of Article 6(3) of Pakistan Political Parties Order 2002। वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत एक जमात दूसरी जमात को पैसे नहीं दे सकती है। इधर 4P 3P को पॉलिटिकल फंडिंग दे रही है। उसके बाद ये लिखती है कि हमने इनसे सारी चीजें मांगी हैं, इन्होंने 9 अकाउंट्स अपने छुपाए हैं, इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया है उसके अंदर ये नहीं बता रहे कि पार्टी फंड आया कहाँ है, और उसके बाद ये नहीं बता रहे कि पार्टी फंड लगा कहाँ है। इन्होंने जो ऑडिटेड फंड अपनी जो दी हैं उसके अंदर आपको रिप्यूटेड चार्टर्ड
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के थ्रू आपने उसको ऑडिट कराना होता है, और जो इन्होंने ऑडिटेड अपनी रिपोर्ट्स पेश की हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के पैनल के ऊपर ही नहीं है, क्योंकि वो रिप्यूटेड नहीं है। तो ये बात लतीफ खोसा साहब ना करें कि जो हमें बता रहे हैं ये तो शेयर वायलेशन करते आ रहे हैं, और इनका तो बहुत पहले भी करा चुके हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और अब फिर ये कराएंगे। मकसद क्या है कहने का? आप बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। कोई अगर मेरे दिल के अंदर चोर नहीं है ना हमारे यहाँ, तो मैं तो एहतसाब के लिए तैयार हूं। जो 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है, 2017 के अंदर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी हुई है कि आपने तीनों बड़ी पार्टीज का इक्वली उनको स्क्रूटनाइज करना है, और उनका जो रिजल्ट है, जो भी आपने फैसला देना है, तीनों जमातों का साथ देना है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त जो ईसीपीए है वो सब्सिडरी बना हुआ है पीडीएम का। वो हम यही तो कह रहे हैं कि ईसीपी के पिछले 8 डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल किया हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि पहली वो जमात है, इनसे पूछा गया आपको फंड कहां से आता है, उन्होंने कहा जी हमारे पार्लियामेंटेरियन देते हैं। हमारी पहली वो जमात है जिसको आम पाकिस्तानी फंड देता है। जिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं, जो आप जाके देखें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर लोग अपनी पार्टीज को फंड करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग है, तो फिर इनको एक दफा जाके फिर अपनी डिग्री चेक करानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ये खुद कह चुका हुआ है ये ममनुआ फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आप ममनुआ फंडिंग केस के अंदर फॉरेन फंडिंग वाली क्लॉज तो नहीं लगा सकते ना। और इसके बाद अभी तो उन्होंने इसको स्क्रूटनाइज करना है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अभी बहुत मराहिल है, हमने अपने 40,000 डोनर्स का अभी बहुत मराहिल है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तेजी से हम देख रहे हैं कि इस पे पेशरफ्त हो रही है, इसके मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसके सियासी मज़मरात भी बहुत सारे, खालिस्तन कानूनी केसेस नहीं लड़े जाते। सर सोचता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, ये माजी में हुआ है, ये माजी में हुआ है, टेक्निकली नॉकआउट किया गया है। ये जमहूरियत चला लेंगे मारिया, जो अपनी ये जमहूरियत इमरान खान को माइनस करके चला सकते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत इमरान खान के अलावा अली नवाज अवान साहब जो इससे पहले भी टेक्निकली नॉकआउट हुए या जिनको जानों से भी जाना पड़ा, उनका भी यही ख्याल था। लेकिन यही तो बात है कजफहमी है सियासतदानों की कि वो ऐसे मौके आने क्यों देते हैं अपनी ये नहीं। ये बिल्कुल मारिया आपका आर्गुमेंट ठीक नहीं है, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने पाकिस्तान की सियासत में देखा है जी, मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रीजन दे देता हूँ। अगर आप 90s की सियासत देखती हैं तो एक गवर्नमेंट को करप्शन पे निकाला जाता है, पीपल्स पार्टी को लोग मिठाइयां मारते हैं। उसके बाद नून लीग को करप्शन पे निकाला जाता है, लोग मिठाइयां बनते हैं। पर कू होता है, मुशर्रफ नून लीग की गवर्नमेंट खत्म करता है, मिठाइयां बांटी जाती है जी। लेकिन अलीवान साहब वो 15 साल बाद हटाया जाता है तो लोग रोड पे आ जाते हैं। जब हमें बताया जाता था कि जी इनकी सियासत खत्म हो गई, 15 साल बाद दोनों जमातें वापस आई और उन्होंने हुकूमत भी बनाई और अभी भी वो सियासी अमल का हिस्सा है और एक मुल्क की सियासी हकीकत है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा जी कि आईने नाअहली की मुद्दत से ये खामोश है, इस पर कानून साजी करने जा रही है हुकूमत। जरा सुन ले, फिर खोसा साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं कि भाई ये कानून साजी के काम शुरू हुआ है, अभी इस पर खाली सोच विचार हो रही है। जी सुनवाएं। इमरान खान साहब का तल्लक है, वो फिर वो 62(1)(f यानी उनकी मिस डिक्लेरेशन जो है वो ऑब्वियसली आपको फिर नाअहल करती है। और इस वक्त जो है कानून और जो फैसले हुए हैं 3, मियां नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन का और फैसल वाडा का, इन तीनों में उन्होंने लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया है। ये अलग बात है, डिबेटेबल है कि ये लाइफ टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइन खामोश है, तो उस पर भी हम लेजिस्लेशन करेंगे आने वाले वक्तों में। जी खोसा साहब, ये कानून साजी के कल काम शुरू हुआ है या अभी ये सिर्फ एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं इसहाक डार साहब? क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली पार्टनर्स हैं इस हुकूमत में, अगर कानूनी मुशावरत होगी तो आपकी जमात से भी होगी। ये शुरू हो रहा है लेजिस्लेशन का काम? लेजिस्लेशन का काम शुरू हो रहा है। एक सेकंड जरा मैं बता दूं, पी 3 पीज और 4 पीज का जरा, इसलिए कि मैं उसका आर्किटेक्ट भी हूँ, हिस्सा भी हूँ। 4 पीस बनी थी इसलिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मोहतरम नवाज शरीफ और बेनज़ीर को बाहर रखना था सियासत के लिए। इसलिए रातों रात हमने सारी रात बैठ के फैसला किया कि 4 पीस बनाई जाए, हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। 85 का तजर्बा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ा था। सो हमने 4 पीस एक ही रात को बनाई। ये 4 पी और 3 पी सारी दुनिया जानती है एक ही है।
لیکن ٹیکنیکلی ہم نے پھر جب الیکشن آیا تو ظاہر ہے کہ تیر اس وقت تک اتنا پاپولر ہو چکا تھا کہ ہم نے تلوار کی بجائے تیر کو اس لیے پریفر کیا، اور ہمارا 3 پیس اور 4 پیس کا ایک الیکٹورل الائنس ہوا، الیکٹورل الائنس، جس کا میں خود لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم الیکٹورل الائنس کے تحت ہمارا 3 اور 4 پیس کا الیکشن میں پارلیمنٹری پارٹی وہ ہوگی. تو یہ اس لیے اگر ہم نے 3 پیس ٹرانسفر کیے فنڈز جو ہے 4 پیس میں، تو یہ نہ پروہیبٹڈ ہے نہ فورن فنڈنگ ہے. سو خاطر جمع رکھیں، اس میں ایک جو مرضی اسکروٹنی کمیٹی لکھتی رہے، لیکن جب یہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلے پر آئے گا ہمارا، تو ہم اس کا جواب بڑا آسان طریقے سے دے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں اکٹھے کیوں نہیں کیا، تو وہ 4 سال کے بعد، یہ 8 سال کا ان کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے حفظ ما تقدم کے لیے ہمارے خلاف بھی ایک درخواست ایسے ہی کر کے 4 سال بعد دے دی. تو ظاہر ہے 8 سال والا پہلے فیصلہ ہوگا، 4 سال کے بعد جو ہوا ہے اس کا یقیناً فیصلہ ہوگا. ہم ویلکم کرتے ہیں جو مرضی کریں، لیکن اگر انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ساریاں ہی بین ہو جانتے، عمران خان اکیلا ہی بیچ میں گھومتا رہے، تو یہ دیکھیں شہید آپ نے صحیح کہا، ذوالفقار علی بھٹو سے یہ بڑا اور پاپولر لیڈر نہیں ہے، لیکن ملک چلتا رہا. بے نظیر بھٹو سے یہ پاپولر لیڈر نہیں ہے، بے نظیر کو شہید کر گیا، ملک چلتا رہا. اس لیے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی 5 سیکنڈ کی کنٹمپٹ کی سزا میں دیا، کرپشن پہ نہیں دیا کسی پر، اور نہ کسی اور چیز پر. یہ ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی کسی پاناما میں نہیں کیا سزا یا اس میں لائف بین، اس کو 2.5 لاکھ نہ لینے پر. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس بلی کے کھیل کو بند کریں. آپ کیوں اس کے اندر جو ہے خود سیاستدان کیوں اپنی عزت جو ہے عزت اپنی کبھی یہ کے ہاتھ میں اپنے دیتے ہیں، کبھی یہ عدالتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں؟ کیوں بیٹھ کر نہیں یہ قانون سازی کرتے؟ کیوں پارلیمنٹ؟ کیا کوئی اور ایجنڈا ہے عمران خان کا؟ کیا یہ فساد فی الارضی چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ کوثر صاحب ان قوانین کا ویسے فائدہ جو ہے نا جس کو موقع ملتا ہے وہ اٹھاتا ہے؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم بھی اٹھا رہی ہے، آپ کے ساتھ ہی نا پی ایم ایل این والے جو روزانہ چیخ چیخ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ نااہل کریں نااہل کریں. تو یہ سیاسی جماعتوں کی سب کی ایک اگر یہی سر خواہش بھی ہے نا، سر خواہش ہے، بڑی شدید خواہش ہے. قانون اور نہیں، خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. میں ایک قانون کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، قانون اور آئین یہی سیکھے رہی تو یہ جو مرضی چیختے رہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں نا پبلک، یہ پبلک کھیل رہے ہیں نا، یہ کھیلتے رہیں. صحیح بات ہے، میں اس سے اگری کرتی ہوں. اثر انداز نہیں ہوتی. علی نواز ایوان صاحب ساتھ بیٹھ کر جائیں گے، ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی بات یا ڈائیلاگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش ہے اس وقت؟ میں اس پہ آتا ہوں، پر ابھی لطیف کو صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہ جو مرضی اسکروٹنی کمیٹی لکھ رہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے پھر ایک اور بڑی اچھی لاجک دی کہ ہمارا الیکٹرل الائنس ہو گیا تھا. ان کا اگلے الیکشن کے اندر جو ابھی ضمنی الیکشنز بھی ہوئے، ساری پی ڈی ایم کا الیکٹرل الائنس ہوا تھا. اٹ مینس کہ آئندہ سے پیپلز پارٹی نون کو پیسے دے گی، نون ایم کیو ایم کو پیسے دے گی، ایم کیو ایم، اور ان ساروں کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوگا، فنڈنگ کہاں سے، وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، اور آئینی طور پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کو مانتے نہیں. کیا ماشاءاللہ زبردست. اور پھر انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی کو کس چیز پہ سزا دی؟ یوسف رضا گیلانی کو اس چیز کے اوپر سزا دی کہ انہوں نے توہین عدالت کی تھی. اور توہین عدالت کیا کی تھی؟ انہوں نے یہ کی تھی کہ عدالت انہیں 1.5 سال یہ کہتی رہی کہ آپ خط لکھیں سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو، اور اس کے اندر جو ٹیکنا کے جو پیسے ادھر کے اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو واپس مل سکے. وہ پاکستان کا illicit منی ہے، وہ پاکستان میں کرپشن زدہ منی ہے، وہ پاکستان کو واپس. سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں خط لکھیں، اور انہوں نے وہ خط نہیں لکھا تھا. اس کی بیسس پہ ان کو سزا ملی تھی. تحریک انصاف اور ان کے کیس بہت ڈیفرنٹ ہے. اور آپ میری بات ذرا سمجھے، ایک پارٹی ہے اس کو فنڈ ہو رہا ہے، عام لوگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کرپشن کے کیسز ہیں، اور کن کے اوپر ہیں؟ جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کا حصہ رہے ہیں. ان کے اوپر نہ پاکستان میں، دنیا کے اندر ان کے اثاثے بنانے کے کیسز چلے ہیں. آپ دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ہاں بات اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں، بات بالکل ہو سکتی ہے، بات میں کوئی حرج نہیں ہے، پر بات کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آپ کی سلیکٹڈ حکومت ہے، آپ کی غیر آئینی حکومت ہے، آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، آپ کو تو لایا گیا ہے، اور ہم اس نیشنل اسمبلی کو نہیں مانتے، اس مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے. آج اسی مینڈیٹ کے اوپر جو جس لوگوں نے 156 ووٹوں کی جو اکثریت دی تھی تحریک انصاف کو، اپنے گورنمنٹ بنائی تھی، آج 84 سیٹوں والا اس کی حکومت کر رہا ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آئینی کام ہوا ہے، بالکل آئینی طریقے سے عمران خان کو اٹھایا گیا.
گیا ہے, اور یہ مینڈیٹ جو ہمیں ملا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. سر ہم بات یہ ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں, الیکشن ڈیٹ کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو اس کے بعد ہی بات ہوگی اور یہ معاملات کہیں آگے جائیں گے. بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر ٹیکس دینا کوئی بھی نہیں چاہتا, خاص طور پہ تاجر طبقہ تو بالکل نہیں چاہتا. کوئی حکومت ان سے آج تک ٹیکس لینے میں کامیاب نہیں ہو پائی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے آخر ایسا کیوں ہے. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں چاہے جو مرضی کریں, ایک دوسرے کی پارٹیوں کو بین کریں, لیڈران کو نااہل کریں, کسی کو کسی شہر میں آنے دیں, کسی کو کسی دوسرے صوبے سے گرفتار کریں, یہ سیاسی تماشے تو چلیں گے ہی. لیکن اس وقت ان سب معاملات کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اکانومی کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اور اس کے بارے میں جو مفتاح اسماعیل صاحب کا میں بیان آپ کو سنوانے جا رہی ہوں, یہ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ جی ایک ایسا ملک جس کو لت لگی ہوئی ہو قرضوں کی, اس کو پھر تمام دنیا کیا بتاتی ہے, یہ مفتاح صاحب آپ کو بتائیں گے. جی سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں یار آئی ایم ایف سے وہ ڈیل کر لو, دبئی کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا ہے, اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی. دنیا بھی آپ کو قرض نہیں دے رہی کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کو یہ جو قرض کی عادت ایسے نشے کی طرح لگی ہوئی ہے جس کو چھوڑیں گے تبھی جب آپ کچھ سٹرکٹ میئرز لیں گے. فار ایگزامپل حکومت نے تاجروں کے اوپر ایک ٹیکس لگانے کا اعلان کیا. اس کے تھوڑے وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا کہ مفتاح صاحب پلیز ذرا یہ دیکھ لیجئے تاجروں کے جو معاملات ہیں, بجلی کے بل پہ جو ٹیکس ہے اس کو واپس لے لیا جائے, کوئی حل نکالیں کیونکہ تاجر بھائی پریشان ہیں, شکوہ کر رہے ہیں, امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے. اور 2 دن بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکس تھا اس کو واپس لے لیا گیا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اس ملک میں کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا. یہ ملک ایسے قرض کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. 2015 کی میں آپ کو ایک خبر دکھاتی ہوں. 6 اگست حکومت نے ٹیکس لگایا, احتجاج, مظاہرے, ریلیاں, نہیں دینے پیسے. ہم نے بالکل کسی طریقے سے بھی جو ہے ٹیکس کے اندر اگر حکومت آپ سے مانگتی ہے تو بالکل ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم دیں گے. اور پھر کہیں دیکھا کہ آپ نے کہیں جزوی ہڑتال کرتے ہیں, کہیں مکمل ہڑتال کرتے ہیں. ناطقہ بند کیا ہوتا ہے ریاست کا. شناختی کارڈ شرط جب لگائی گئی تو 3 ماہ کے لیے اس کو مؤخر کرنا پڑا کیونکہ تاجروں نے ہڑتال کر دی تھی. جی اور یہ بھی ہڑتال چلتی رہی. پھر ایک معاہدہ ہوا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 10 کروڑ ٹرن اوور والے تاجروں کا جو ریٹ ہے ٹیکس کا وہ علیحدہ طے ہوا. پھر بڑے خوشائن طریقے سے معاملات سارے طے ہو گئے. بعد میں تاجر برادران نے ہمیں یہ بتایا. جی یہ دوبارہ کوشش کی گئی, ناکام ہو گئی. پھر جی 11 جون 2022 کو موجودہ حکومت نے کوشش کی, ایک شور مچ گیا جی اور کہا گیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا جائے کیونکہ ٹیکس جو لگا دیا تھا. اس لیے حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کوششیں کرتی رہتی ہے لیکن ٹیکس نہیں دینا جی ہمارے ملک میں لوگوں نے, اور باہر جا کے ہم صرف قرضے مانگتے رہیں گے. محمد زبیر صاحب, یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ یوسف صاحب. سر یہ میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے کہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود پیسے اکٹھے نہیں کرنے اور باہر سے جا کے قرض لینا ہے, اور اب جو قرض دینے والے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ بس شکریہ, السلام علیکم. بالکل. سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ پچھلے سال کے آپ دیکھیں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ کوئی $31 بلین تھیں, لیکن امپورٹس جو تھی وہ 80 بلین سے زیادہ. تو ہمارا جو مجموعی خسارہ تھا وہ $50 بلین. آپ پیداوار آپ کی کم ہے, آپ بے تحاشا اسپینڈ کرتے ہیں اور کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹیکس کا تو دیکھیے پاکستان میں آج بھی, کل بھی اور اس سے پہلے بھی برسوں سے اشرافیہ کی حکومت رہی ہے. وہی کنٹرول کرتے ہیں جن کو میں ایلیٹس کہتا ہوں. یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے لیے ڈیجیٹل اگر آپ اس پہ رائے پہ جائیں تو یہ 6 مہینوں میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جو کرنے والے ہیں اگر وہ کریں گے تو ان کے مفادات پہ زیادہ ضرب پڑے گی. یہ بات نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں الیکٹرانک فائلنگ سسٹم کی, یہ دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں 90 سے زیادہ ملکوں میں یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تاجر ہوں یا بڑے زمیندار ہوں یا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوں یا بڑے جو لینڈ مافیا ہے, یہ سب لوگ چاہے وہ DHA والے ہوں چاہے پلاٹ والے ہوں,
ये सब जो हैं नहीं चाहते कि ये टैक्स दें, चाहे मुल्क बैंक करप्ट हो जाए, जो हमने देख लिया। और अभी भी अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो यकीनन हमें इस दफा तो लगता है कि हम बच गए हैं, लेकिन ये बात आगे ऐसे चलेगी नहीं, हरगिज नहीं चलेगी। इसलिए कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बतदरीज जो है वो खराबी की तरफ जा रही है, और हमें गुमराह किया जाता है कि कोई कहता है कि हमने टैक्स बढ़ा दिया जी। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं मैं, पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 9% है। श्रीलंका ने टैक्सेस कम किए थे 2019 में, उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था 8% था। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है, श्रीलंका से कुछ ही बेहतर है। तो यकीनन मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान श्रीलंका है, लेकिन कुछ ज्यादा बेहतर भी नहीं है। ये जो यूसुफ साहब आपने बात की, ये मैं इसी नुक्ते को जुबैर साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त मसला ये है कि हमें ये जो पूरा नैरेटिव है वो ये है कि IMF से किस्त मिल जाएगी, हमारे मामला सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही ना जैसे आप कैंसर का इलाज पैनाडोल की गोली से करने जा रहे हैं ना, IMF से किस्त मिल जाएगी, वो फिर भी कर्ज है, और उसके लिए आपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं वो नाक रगड़ा के आपको जो देंगे उसके बाद भी, तो ये तो एक छोटे से कुशन थोड़ा सा ही मिलेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आगे की तरफ ये इकोनॉमी जो है उसमें कोई करिश्माती तिलिस्माती तब्दीलियां आ जाएंगी। जी जुबैर साहब। मारिया शुक्रिया, मैं बहुत दूर बैठा हूँ, यहाँ से शायद कनेक्शन भी ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं जल्दी से बात करता हूँ। देखिए ये बार बार हमारे मुल्क में यही हो रहा है कि जब हमारा एक बहुत बड़ा फाइनेंसिंग गैप बनता है, हम सिर्फ उसको कर्जों से भरते हैं और समझते हैं कि हमारा मसला हल हो। आप ये याद रखिए कि जो आप ये सोचिए कि एक पानी की टैंकी में जो सुराख है वो तो नहीं बंद कर रहे हैं हम उसमें सिर्फ और पानी डाल रहे हैं और कर्जे डाल रहे हैं, और वो इसी तरह जो हमारी गलत पॉलिसियां हैं उसकी वजह से जो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो फिर निकल जाएगा। बात यह है कि इस वक्त हमारी कोई भी पॉलिसी जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुनियादी असूल है उसके मुताबिक नहीं चल रही। अभी आप इन्फ्लेशन को देख लें, सबसे पहले इन्फ्लेशन अभी आप लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं इस वक्त बिल्कुल बेलगाम है, कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर चीजें हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका काम है कि ये लोग प्राइसेस को कंट्रोल करें। वहां पर मुकम्मल सबसे इन्होंने ये 3-4 सालों से रजा बाकिर आए थे, ये गलत पॉलिसी पर चले हुए, ये इंटरेस्ट रेट से उसको रोकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जो उसकी मनी सप्लाई जो बढ़ रही है तेजी से, उसको कंट्रोल करने की कोई भी हिम्मत कोई नहीं कर रहा, और उसकी वजह है हमारे बजट का खसारा। वहां पर ये बैंक से बोरिंग जब होती है ये तमाम मनी सप्लाई को बढ़ाती है, टोटल मनी सप्लाई 15% बढ़ रही है, जब आपकी ग्रोथ रेट 3-4% है। ये बकाया जो मनी सप्लाई है ये इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। तो इसमें शक नहीं कि से कुछ ऐसे आसरात हैं और हम खुद भी कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि इसको ठीक करे। इस वक्त हमारे पास मुकम्मल ना है, और उसके वजूहात से ये चीज हो रही है। गवर्नर इनने नहीं लगाए, शुक्र है नहीं लगाए, जो नाम सामने आए हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मॉनेटरी पॉलिसी की बुनियादी असूलों को समझता हो। जो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर है ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिसने यहाँ तक पहुंचाया है। अभी इस वक्त हम देखे, बात सुने, ये इस वक्त ये एक ऐसा है जिस तरह के घोड़े की लगाम छोड़कर घोड़ा भागता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है और रिजर्व्स की जो कमी है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह आपका बजट का खसारा है। सही। वो खसारा सर ये जो आपने बात की ना कैपेसिटी की, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपने दी। ये बहुत सारे लोगों को आसान जबान में समझ में आ जाएगी कि एक ऐसा टैंकर है जिसके अंदर सुराख है, वहां से लीक्स हो रहे हैं, लेकिन हम उसको ऊपर से कर्जों से भरते जा रहे हैं, यानी जो उसमें जो लिक्विड है वो नीचे से लीक होता रहेगा और हम उसमें और आगे डालते जाएंगे बैरूनी कर्जे ले लेके। सो यूसुफ साहब, फिर ये कैपेसिटी इश्यूज हैं, ये नीयत का इशू है, क्योंकि अब तो हमें दुनिया में हर जगह हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बता दिया जी कि पहले अपने सिस्टम फिक्स करके आएंगे
تو قرضے کے اوپر پھر بات کریں گے. وہ آپ سے کروا رہے ہیں, آپ کو ٹف ٹائم دے بھی رہے ہیں, مطلب اور کتنا آپ کو لیز مل جائے گی اور کتنی آپ کو مارجن مل جائے گا. یہ سخت فیصلے تو کرنے ہیں نا آپ نے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں سخت فیصلے جو ہیں ہمارے یہاں سے مراد لی گئی کہ پیٹرول کی پرائز بڑھا دیں. خالی یہ بات نہیں ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا جو کرائسس ہے اس میں جو اس وقت جو ہوا ہے اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ انرجی کا ہے یا تیل کا ہے, تیل کی قیمتوں کا. آپ کی جو پوری جو انرجی کی الیکٹریسٹی جنریشن کی اسٹریٹجی ہے وہ امپورٹڈ فیول پر ہے. آپ کی جو انرجی ہے اس کا جو آپ 80% جو آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ انرجی جس پہ ہے, وہ انحصار سارا اس پہ آئل پر ہے. آپ کے پاس آئل دینے کے اب تو گیس جو امپورٹ کرنے کے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, اس لیے کہ گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ پاکستان ٹینڈر فلوٹ بھی کرتا ہے تو کوئی سپلائی نہیں کرتا. یہ حالت ہے, وہ یورپ کو بھیج دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں جتنی سنگینی ہے اس میں حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں تسلیہ دے کہ بھائی 1 بلین وہاں سے آ جائے گا, 2 بلین یہاں سے آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ ہم نے امپورٹ کو کم کر دیا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ اتنی بات آسان نہیں ہے, اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہوگا. آپ نے امپورٹ پہ پابندی ابھی لگا دی, آپ سپٹمبر میں اٹھا دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پھر چڑھ جائیں گے. تو اس کے لیے جو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ لوگوں سے قربانی تو مانگتی ہے لیکن خود جو ہے وہ ایک تھیلی کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. تو لوگ بھی کہتے ہیں کسانوں کی. بات یہ ہے کہ جب آپ کا میں نے اینالائز کیا تھا جو ڈان میں پبلش بھی ہوا تھا کہ دیکھیے آپ کے جو ایم این ایز جو ہیں جو ایوریج ٹیکس ریٹ ہے وہ بمشکل 4 یا 5% ہے. مطلب وہ اپنی آمدنی کا 4 یا 5% جو ہے صرف ٹیکس دیتے ہیں. تو جب یہ حالت ہو اور جو 80% عوام ہیں وہ سیلز ٹیکس بھی دیں, بجلی کے جو بل ہیں اس میں بھی ٹیکس ہوتا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے, وہ دیتے رہیں. لیکن جو طاقتور طبقے ہیں وہ اپنی جو بڑے بڑے پلاٹ بیچے اس پہ ٹیکس نہیں دیتے. اس کی جو رینٹل انکم آتی, جو کاسمیٹک چینج آیا ہے اس بجٹ میں وہ بھی کاسمیٹک تھا اس لیے کہ مارکیٹ ویلیو پہ نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر جو ہے ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ہم نے جو سپر ٹیکس لگایا تھا وہ بھی آئی ایم ایف نے جب انسسٹ کیا کہ نہیں آپ کا جو خسارہ بہت زیادہ ہے آپ کریں, وہ ہم اینٹیسپیٹ ہی کرتے. جب انہوں نے پش کیا ہمیں لٹرلی دھکے دیے کہ نہیں یہ تو ایسے کام نہیں چلے گا, جب ہم نے کیا اس کے بعد ابھی ریسنٹلی دیکھیے کرائسس کب سے چل رہا ہے. یوسف صاحب, اور وہ جو ٹیکس لگا ہے نا, وہ میں نے بات بھی کی ایکچولی جن پہ سپر ٹیکس لگا ہے, تو میں نے کہا کہ کیا یہ عوام کی جیبوں سے اب بعد میں وصول کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا 100% کیوں نہیں کریں گے ہم, تو اگلے اس میں وہ ہماری جیبوں سے ہی نکلے گا. جب آپ کا سارا نظام اتنا ڈسٹارٹڈ ہے, جو بنیادی اصول ہے ٹیکسز کا, جو میں آپ کو بلکہ سادی زمانے بتاؤں, ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ لو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس مشینری ہے وہ لوگوں کو ہراس نہ کر سکے. بالکل. اور سر ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھائیں بجائے اس کے کہ سیلری طبقے کے اوپر دوبارہ ٹیکس لگاتے جائیں. سارا بوجھ جو ہے سیلری طبقے بالکل, اور یہ جو اب جو ٹیکس نہیں لگیں گے کارپوریشنز ہیں اس پہ ڈال دیا گیا, یہ ان سے لیں گے, ان کے پاس آلریڈی وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں یہ بدبختی ان کی آئے گی جی, ان کو مزید ٹیکس لینا پڑے گا. زبیر صاحب, سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جی جس کو آپ ٹیکس لینے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں وہ آگے سے کرتے ہیں جی احتجاج کر لیتے ہیں, سینئر لیڈرشپ کو اپروچ کر لیتے ہیں. میں تو حیران ہوں, مریم بی بی نے خود اپنی حکومت کا ایک اچھا قدم جہاں پہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے تھے جی, اس کو مریم بی بی نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ جماعت کے اندر سے اتنا زیادہ پریشر تھا اس کو ریورس کرنا پڑ گیا نا. اور یہ مور اور لیس ہر کسی کا چیلنج ہے, یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی ان کو ایسا کرنا پڑا تھا. تو یہ تو ان کی ہر جماعت میں ایک بات کامن ہے کہ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے ہم. دیکھیے آپ میرے سوال پوچھ رہی ہیں. جی جی دیکھیے مریم, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہائی اور ہائر ٹیکسز لگا رہے ہیں یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. یہ سپر ٹیکس جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مضر ہے. دنیا میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو کم. ہلو جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. زبیر صاحب آپ کنٹینیو کریں. ہلو جی, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ کو کم رکھا جاتا ہے تاکہ آپ جی بالکل کارپوریٹ ٹیکسز کو کم رکھا تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے. پاکستان یہ لوگ تو معیشت کو بند کر رہے ہیں, امپورٹس کے اوپر انہوں نے وہ لگا دی ہے, بندش لگا دی ہے.
یہ طریقہ کار نہیں ہے. ڈیمانڈ مینجمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں. اس میں آپ نے یہاں پر جو بھی اینٹی خسارے میں ہے اس کا خسارہ کم کرنا ہے. یہاں پر اشرفیہ کی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی بات ہے. حکومت نے کا دیوالا نکل گیا اور وہ سر حکومت کے اندر جو اقتدار پسند طبقہ ہے وہ اشرافیہ ہے سر. اشرافیہ کا ہی حکومت کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر یاد رکھیے انہی کی تو حکومت ہے. جی سر, انہی کی اشرافیہ ہی تو حکومت ہے, وہی تو ہر جگہ پہ موجود ہے. اشرافیہ میں سب نہیں آتے. مجھے بات ختم کرنے دے ذرا. ایکسکیوز می, میں آپ کو دوسرا بتاؤں, بجٹ پہ اس وقت سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ ہے انٹرسٹ پیمنٹ. جو سود کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں بینکوں کو, 3 کھرب روپے, 3000 ارب روپے. وہ جو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ہے وہ ایک بالکل پاکستان کو تباہ کر رہی, ڈبو رہی ہے. یہاں پر ہمیں ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرول کی ضرورت ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا, تاکہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لایا جائے. انٹرسٹ ریٹ انفلیشن کو نہیں کنٹرول کرتی. یا مسئلے یہاں پر ہے, یہ جو ہے نا کہ اس کا ریٹ بڑھا دیا, اس سے پاکستان کے جو اس وقت جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن ایشوز, اس کا نہیں ہے. وہ یہ اسٹیبلائزیشن بہت شکریہ, بہت شکریہ. یوسف رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ہم نے کوشش کی پتہ کریں کہ جی کیوں حکومتیں ایک سرٹن طبقے سے ٹیکس نہیں لے پاتی. بہرحال یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. ٹل کا زور لگا لیا تحریک انصاف نے بھی, ابھی پی ایم ایل این نے پہلے لگا کے پھر وہ واپس لے لیا ٹیکس. بہرحال بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. تو کامن ویلتھ گیمز میں حکومتی سرپرستی جو بھی جزوی طور پہ ہو رہی ہے, اس کے باوجود پاکستانی کھلاڑیوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اپنے شعبوں میں. بریک کی بس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. کامن ویلتھ گیمز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے گزشتہ 2 دنوں سے پاکستانی جو ایتھلیٹس ہیں کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور ابھی یہ بہت ہی جزوی لیول کی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے تو یہ پرفارمنس ہے. اگر پاکستان سپورٹس میں انویسٹ کرنا شروع کر دے تو کتنا ہی زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں ہے, یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. آغاز کرتے ہیں نور دستگیر بٹ, بہت پاپولر ان کا جو مقابلہ تھا وہ پوری قوم نے دیکھا, اپریشیٹ کیا. ویٹ لفٹنگ کے 109 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں مجموعی طور پہ انہوں نے جو وزن اٹھا کے گولڈ میڈل جیتا, تو اس کے بعد تو یہ ایک قومی ہیرو کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. محمد شریف طاہر ریسلنگ میں 74 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں چاندی کا تمغہ انہوں نے جیتا. انعام بٹ ریسلنگ کی 86 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا. زمان انور ریسلنگ کی 125 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں بھی انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا. عنایت اللہ ریسلنگ 65 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا. علی اسد ریسلنگ 57 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا. شاہ حسین جو جوڈو میں 90 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں میں انہوں نے کانسی کا تمغہ جیتا. اسپرنٹر شجر عباس, انہوں نے بھی پوری قوم کی جو امیجنیشن ہے اس کو آج کیپچر کیے رکھا. بہترین کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, 200 میٹر کی دوڑ میں فائنل مقابلے تک پہنچے, لیکن بدقسمتی سے وہ میڈل جیتنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے, لیکن پوری قوم کے دل انہوں نے البتہ جیت لیے. شجر عباس وہ پہلے پاکستانی جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز 200 میٹر اسپرنٹ کے فائنل میں جگہ بنائی ہے. جب اس مقابلے کے بعد شجر عباس سے بات کی گئی تو ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے فائنل میں پہنچنے کے لیے ہمت دی. اپنا بیسٹ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ اب زیادہ محنت کروں گا. نیکسٹ ایونٹ پہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر پرفارم کروں گا انشاءاللہ. کیمپ لگنے چاہیے, فزیو دینا چاہیے, اور دوسری ایتھلیٹکس کی جو چیزیں وہ میسر کرنی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم بیسٹ کر سکتے ہیں اپنا. یہ ایک نوجوان ہے جو فائنل تک پہنچا لیکن وہاں جیت نہیں سکا, اور جب اس سے پوچھا گیا, اس سے جب بات کی گئی تو اس نے کہا کہ کیمپس لگنے چاہیے ہیں, حکومت کی سرپرستی ہونی چاہیے ہے, فزیو تھراپسٹ ہونے چاہیے ہیں. حیران کن بات ہے کہ یہ سب ان لوگوں کو میسر کیوں نہیں ہے, اور یہ لڑکے جو ہے اپنی محنت پہ, اپنے بلبوتے پہ, ایک تھوڑی سی سپورٹ پہ حکومت کی یہاں تک پہنچ رہے ہیں, اور یہاں سے آگے اگر انہیں جانا ہے تو ریاست ان کو فنڈ کیوں نہیں کر رہی.
पिछली मरतबा भी हमने देखा कि जब ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी उभर के सामने आए, उसमें बड़े प्रोग्राम हुए, बड़े वादे किए गए और सूरत हाल 0/0 है। अभी भी ये खिलाड़ी जब यहाँ तक पहुँचते हैं अपनी मेहनत से और कहते थोड़ी सी हुकूमत हमें सपोर्ट कर दे, लेकिन जाहिर सी बात है उनके तो क्राइसिस ही और है। यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तमाशा लगा के रखा हुआ है, ये आपकी जो यूथ है जिसने आगे जाके आपको वोट देना है, उसके लिए आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं। बहरहाल हम सलाम पेश करते हैं इन तमाम एथलीट्स को जो अपनी बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और शर्म दिलाते हैं उन तमाम लोगों को जो उनको सपोर्ट उस तरह की नहीं प्रोवाइड करते जैसे इनका हक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।